کے لیے سوگوار آئے ہوئے ہیں، ماتم کرو، سر سیدھا پیٹو۔ میں سب سے آگے مسیدین یزید ریاحی کا تابوت آ رہا ہے، جناب عروہ غلام حر کا جنازہ، اور اس کے پیچھے حر کا جنازہ، اس کے پیچھے عزیزو یہ 4 جنازے ایک ساتھ زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں۔ سلام کرو حسین کے مہمانوں پر جو صبح عاشور آئے ہیں، سنتے جانا۔ عزیزو ابھی یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک آواز آئی، اے حر، تجھے علی کی بیٹی زینب سلام کہلا رہی ہے۔ منہ پہ تماچے مارے اللہ، خطا اتنی بڑی ہے، زہرا کی بیٹی مجھے سلام کہلا رہی ہے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ عزیزوں یہ پیاسوں کا قافلہ ہے جو مولا کی نصرت کے لیے آیا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لیجئے 72 شبیہ تابوت کی زیارت کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ کربلا کے پہلے وہ شہید جن کے تابوت آ رہے ہیں۔ عزیزوں یہ پیاسوں کا چھوٹا سا قافلہ ہے، مولا اسی کے قریب گئے تھے۔ حر جب بیٹا جوان مارا گیا ہے، حر باپ جنازے پہ نہیں آیا کرتے۔ عزیز حسین نے جوان بیٹے کی میت پہ حر کو سہارا دیا تھا۔ لیجئے یہ جنازے گزر رہے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ آئیے اب میں گزارش کر رہا ہوں اس تابوت کی زیارت کے لیے جو ہر لمحہ حسین کی نصرت کے لیے بے چین ہے۔ کبھی سجاد امام کو بلا کے کہتے ہیں، کبھی غازی کو بلا کے کہتے ہیں، غازی پتہ ہے نا آپ کربلا کے لیے ہو؟ آواز دیا، حر تو ہمارے جوش شجاعت کو بڑھانا چاہتے ہو؟ عزیزوں تاریخ کہتی کہ جب جنگ کر کے پیاس کے عالم میں گھوڑے سے زمین پہ آئے، روح کو سینسوری سے پرواز کرنے والی ہے، اسی بیچ لب ہل رہے تھے، حبیب کو اشارے سے بلایا، کہا حبیب قریب آؤ۔ حبیب قریب آئے تو کہا میں تو جا رہا ہوں حبیب، آقا کی نصرت سے بے خبر نہ ہو۔ عزیز و تاریخ اس شہید کا نام مسلم ابن اوسجہ بتاتی ہے۔ یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے آئے۔ میں گزارش کروں گا حسین کے جانثار وفادار انصار کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جائے۔ اے مسلم ابن اوسجہ، آپ کے بعد حسین ایک ایک کر تنہا ہو گئے، جنازہ اٹھا کر کے لائے۔ عزیزوں گزارش کروں گا یہ تابوت مومنین کی زیارت کے لیے آگے بڑھائیں تاکہ مومنین جو انتظار کر رہے ہیں وہ زیارت کر سکیں۔ عزیزوں میں گزارش کر رہا ہوں آپ جو حضرات قریب نہیں آ سکتے وہ دور سے زیارت کرتے جائیں، اور آپ بوسہ دیں، آپ کاندھا لگائیں، اور آپ جنازے اٹھائیں آہستہ آہستہ، اس لیے کہ لاش کے ٹکڑے کیے گئے ہیں۔ عزیزوں احساس کی دنیا میں کل زہرا کا لال تنہا جنازے اٹھا رہا تھا۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ جنازوں کو، شبیہوں کو آگے بڑھایا جائے تاکہ دوسرے تابوت زیارت کے لیے لائے جائے۔ عزیزوں لیجئے اس کے پیچھے تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے اس ناصر حسین کا جو بصرے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے۔ نام عبداللہ بن عمیر کلبی ہے۔ میں گزارش کروں گا ان مولا کے جانثار جو بھوک و پیاس کے عالم میں حسین آقا کی نصرت کے لیے موت کی اجازت لینے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے مولا کی خدمت میں آئے۔ مولا مرنے کی اجازت دے دو۔ اللہ جانے حسین نے مرنے کی اجازت، جام شہادت نوش کرنے کی اجازت کیسے دیا۔ لیجئے عزیزوں آپ کے سامنے اب اس کا تابوت آ رہا ہے جس کی شادی کو بھی 17 دن ہوئے ہیں، فقط 17 دن۔ ماں ساتھ میں ہے، شریک حیات ساتھ میں ہے، قریب سے گزر رہے ہیں، دیکھا پردہ دار بیویاں ہیں، ایک قافلہ ہے، فوج گھیرے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جن میں عصمت ماں بیویاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ کہ کون حسین؟ وہ جو مباہلے میں ہمارے علماء کے سامنے ہے، معاویہ کا بیٹا؟ کہاں؟ تو پھر تو ٹھیک ہے، تم اس کی بات کر رہے ہو جسے ہمارے یہاں عبادت گاہوں میں قریب آنے کی اجازت نہ ہو، مسلمان اس کی خلافت کی بات کر رہا ہے۔ ٹھیک ہی تو کرتے ہیں۔ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ حسین کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، بیعت کرانا چاہتے ہیں۔ کہ یہ ناممکن ہے۔ بھاگا ہوا آیا ماں کے پاس، کہ اماں کچھ خبر ہے؟ زہرا کو لال کو ظالموں نے گھیرا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ آواز میرے لال حسین ابن علی کہاں؟ کہ میں 3 دن سے خواب دیکھ رہی ہوں۔
خواب میں مریم آ کر کے مجھ سے کہتی ہیں کہ زہرا کے لال کی نصرت کرنا اور ہمیں سرخرو کر دینا. میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اب سمجھ آیا. جلدی چل حسین کے پاس چلتے ہیں. یہ قافلہ حسین ابن علی کے پاس آیا. ادب و احترام کے ساتھ ایک جوان ہے جس کا جنازہ آ رہا ہے. عزیزوں آپ کے سامنے آپ سلام کریے. وہب آپ پہ ہمارا سلام ہو. آپ نے حسین ابن علی کی نصرت میں اپنی جان قربان کر دیا. لیجئے اس کے پیچھے کوفے سے آنے والے ایک مولا کے ناصر کا جنازہ آ رہا ہے جنہوں نے ہر لمحہ کربلا میں خطبہ دیا ہے. صبح عاشور مولا سے اجازت لے کر کے خطبہ دینے کے لیے گئے ہیں کہ تم کس کے خون سے اپنے ہاتھ کو دامن کو رنگین کرنا چاہتے ہو. یہ زہرا کا لال ہے. عزیز و تاریخ ان کا نام کوفے سے آئے ہوئے بریر ابن خزیر ہمدانی بتاتی ہے. یہ صبح عاشور مذاق بھی شب عاشور مذاق بھی کر رہے تھے جناب عبد الرحمان سے. جناب عبد الرحمان نے کہا یہ مذاق کا وقت ہے. آواز دیا خدا کی قسم میرے قبیلے میں کبھی کسی نے مجھے مسکراتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے. آج میں اطمینان کی وجہ محسوس کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو نماز اور یہ قاری قرآن حافظ قرآن عابد شب زندہ دار مگر کہتے ہیں آج ہمیں اپنے اعمال کی قبولیت نظر آ رہی ہے اس لیے اطمینان محسوس کر رہے ہیں. زہرا کے لال کے قدموں پہ جان قربان کرنے کا یہ شرف نصیب ہوا ہے. عزیزوں آپ کے سامنے ان کا جنازہ بھی گزر گیا. لیجئے اب آپ کے سامنے کوفے کے ایک اور شہید منزا بن سہم کا جنازہ آ رہا ہے. ادب احترام کے ساتھ ان کا جنازہ بھی اپنے کانوں پہ اٹھائیے اور پرسہ پیش کرتے جائیے. میں نے جو محسوس کیا اور دیکھا تقریباً 31 انصار جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا میں آئے ہیں. عزیزوں آپ کے سامنے ان جانثاروں کے جنازے آ رہے ہیں. ادب و احترام کے ساتھ ایک ایک کر پرسہ پیش کرتے جائیے. اب ان کا جنازہ آ رہا ہے کہ جو مولا حسین کے ساتھ تھے. غلام مولا نے کہا ایسا ہے کہ اب ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، آج تم سجاد کے ساتھ رہنا. مولا سجاد کے پاس خیمے میں گئے اور اپنی آنکھوں سے مولا سجاد کے قدموں کو چومتے رہے. محمد سجاد نے دیکھا، آواز دی کیا ہوا؟ کہ آقا حسین علیہ السلام نے آپ کے پاس بھیجا اور تم اب سجاد کے ساتھ رہنا. آواز دی بابا نے یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ یہ بچہ ہے. مولا حسین جیسی اجازت ملی کہ مولا ہم جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں مگر ہمیں آپ کے ساتھ بھی شرف ہے ہمارے لیے مگر ہم جام شہادت نوش کرنا چاہتے ہیں. جام شہادت ہمارے پاس بابا نے بھیجا. کہا کہ پھر ایک کام کرو، دیکھو بھیا اکبر کہیں ہو تو بلا لو. اکبر کو تلاش کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، شہزادے علی اکبر کو تلاش کیا. جیسے ہی شہزادے علی اکبر آئے تو آنے کے بعد کہ بابا کے پاس لے کے جانا اور کہہ دینا کہ ہماری طرف سے اسے میدان میں جانے کی اجازت دے دیں. بھیا سننا تھا کہ قدموں کو گر پڑے. مولا کتنا بڑا احسان ہے آپ کا کہ سنو ہم تمہیں آزاد بھی کرتے ہیں. بھیا سننا تھا کہ مولا یہ ناانصافی ہوگی، ہم محشر میں پیغمبر کے سامنے آپ کے غلام بن کر کے جاتے تو اور شرف ہوتا. عزیزوں سوچو کیسے کیسے یہ حسین کے ناصر و مددگار ہیں. اسی لیے تو پیغمبر اکرم کے نواسے نے کہا تھا نانا نہ ایسے چاہنے والے آپ کو ملے، بابا نہ ایسے چاہنے والے آپ کو ملے، بھیا نہ ایسے جانثار آپ کو ملے جیسے ہمیں ملے ہیں. عزیزوں انہی انصار میں ایک ناصر کا جنازہ آ رہا ہے. مالک ابن عبداللہ کا زیارت کریے، پرسہ پیش کریے. عزیزوں وقت ڈھلتا جا رہا ہے. میں آپ کے سامنے ابھی جنازے ایک ایک کر 72-71 جنازے اٹھانے ہیں. لیجیے اب اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں ان کا جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جن کا نام عبداللہ ابن عروہ ہے. یہ بصرے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پر آئے اور مولا کے قدموں پہ جان قربان کر دیا اور جام شہادت نوش کیا. اب اس کے پیچھے ان کا جنازہ آ رہا ہے جو زخموں سے چور مولا کی خدمت میں جب آئے ہیں. باقی کا مولا میں موت کا پیچھا کر رہا ہوں اور موت بھاگ رہی ہے. زخموں سے چور تھے. مولا نے کہا سنو موت تمہیں کبھی نہیں آ سکتی، ہاں شہادت تمہارا نصیب ہے، شہادت تمہارا نصیب ہے، موت تمہیں نہیں آ سکتی. کہ مولا تو پھر اجازت دو ان دشمنوں کو کم کر دوں اور ان سے نجات پا جاؤں. عزیزوں مولا نے اجازت دی. ان کا نام تاریخ نے جو بتایا ہے اور میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں تابوت اور جنازہ لانے کے لیے. عزیزوں جناب سعید بن حنظلہ کا جنازہ آ رہا ہے. ادب و احترام کے ساتھ انہیں بھی پرسہ دیجیے اور اپنے کاندھوں پہ جنازہ اٹھائے ہوئے یہ جنازے پہ اٹھائے ہوئے جو سوگوار آ رہے ہیں مولا ان کا
کاندھوں کو سلامت رکھنا، ہر اٹھنے والے ہاتھ کو سلامت رکھنا جو امام سجاد کے زخموں کا مرہم بنے ہوئے ہیں۔ عزیزوں لیجئے اب اس کے بعد جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے مالک ابن انس کا، یہ بھی آپ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا لے آئے اور جام شہادت نوش کیا۔ عزیزوں اس کے پیچھے ان کا جنازہ آ رہا ہے جن کے فطرے سے میں نے تابوت کے زیارت کا آغاز کرایا ہے، جناب ہلال بن نافع کا۔ ادب و احترام کے ساتھ ہلال سے کہہ دیجئے، ہلال آپ مولا کی غربت کی تنہائی کا احساس کر رہے تھے، ہائے زہرا کا لال تنہا میدان کربلا کی طرف دیکھ رہا تھا، اب بھی مارا گیا، عباس بازو کٹا چکے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اے میرے جانثاروں حسین تنہا ہے۔ اللہ اکبر، لیجئے ان کا بھی جنازہ آ گیا۔ لیجئے اس کے بعد شبیہ تابوت عامر بن عبداللہ کا زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ ادب و احترام کے ساتھ اس شبیہ کی بھی زیارت کریے اور پرسہ پیش کریے۔ اے حسین ابن علی، کل آپ تنہا تھے، جنازہ اٹھا کے لائے، آج اتنے سوگوار آئے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر مائیں ان جنازوں شبیہ کو صدقہ کرنے کے لیے لائی ہے۔ مولا دعا دے دو اے زہرا شہزادی، مجھے یقین ہے اس مجمع میں اللہ جانے کس مومن کے پاس، کس مومنہ کے قریب ہماری شہزادی ہوگی، کس مومن کے پاس میرا مولا سجاد ہوگا۔ اے مولا اتنے سوگوار آپ کی خدمت میں ہاتھ بلند کیے ہوئے ایک دعا کر رہے ہیں، اے شہزادی ہم وہ حق نہیں ادا کر سکے جو پرسہ پیش کرنے کے تھا، اے بی بی ان سوگواروں کو کچھ نہیں چاہیے، میں اتنی دعا دے دے کو آئندہ سال پھر فلک پہ ہلال محرم دیکھ لے، پھر آپ کے لال کی صفحے ماتم بچھا کر کے پرسہ پیش کر لے۔ اے بی بی حسین مظلوم کا جنازہ اٹھا لیا، اکبر کا جنازہ اٹھا لیا، قاسم کا تابوت اٹھا لیا، اصغر کا گہوارہ اٹھا لیا، عباس کا علم اٹھا لیا، مگر اے بی بی آج 72 کا پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اے بی بی ہمارا سلام لے لو۔ اللہ اکبر، لیجئے اس کے بعد تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے عامر ابن عبداللہ، عامر بن عبداللہ کا جنازہ زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں احمد بن محمد یہ جنازہ آ رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ پرسہ پیش کرتے جائیے۔ لیجئے اس کے بعد گزارش کر رہا ہوں قاسم بن زہیر طولبی کا، یہ عابد شب زندہ دار، حافظ قرآن، قاری قرآن، مولا کے ناصر، اور مولا کی اجازت لے کر کے جب آپ میدان میں آئے تو ظالموں سے کہا تمہیں وائے ہے تمہارے اوپر، فرات بہ رہی ہے، زہرا کا لال پیاسا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ عزیزوں اس ناصر کا بھی جنازہ زیارت کے لیے لایا گیا۔ لیجئے اب اس کے بعد محمد بن ابی سعید کا تابوت اور جنازہ لایا جا رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ ان کی بھی زیارت کریے اور تابوت کو کاندھا دیجئے۔ اس کے ساتھ جنازہ زیارت کے لیے جو لایا جا رہا ہے یہ مکے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے، نام کعب بن جنادہ ہے۔ لیجئے آپ کاندھوں پر جنازہ اٹھا کر کے ان ناصر حسین کا بھی پرسہ دیجئے، دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو ان شہیدوں کا ذکر ہوتا۔ عزیزوں لیجئے اب اس کے ساتھ ان کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، جو عابد شب زندہ دار، قاری قرآن، حافظ قرآن، جن کے لیے مولا کائنات نے کہا تھا ان جیسے زمین پر اگر 1000 ہو جائیں تو اللہ کی عبادت زمین پہ ایسی ہونے لگے جو عبادت ہونے کا حق ہے۔ سوچو کیسے کیسے ناصر ہیں، ساتھ میں اپنے شاگرد کو بھی لے کر کے آئے ہیں، اور یہ وہ شہید ہے کہ سب سے پہلے جناب مسلم ابن عقیل نے کوفے سے انہی کے ہاتھ خط بھیجا تھا اور یہ خط لے کر کے آئے، اور کربلا تب پہنچے ہیں جب زہرا کا لال جام شہادت نوش کرنے والے انصار کے جنازے اٹھا رہے تھے۔ اپنے شاگرد کو لے کر کے آئے، شاگرد سے کہا سنو ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، جاؤ تم چلے جاؤ، اس لیے کہ تم ابھی نوجوان ہو، تمہاری آرزویں ہوں گی، تمہاری تمنائیں ہوں گی، تمہاری خواہشیں ہوں گی۔ شاگرد نے آواز دی آقا اس لمحے میں ہمیں اجازت دے رہے ہو؟ آواز دی نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ میں تمہارا استاد ہوں تو تم اس وجہ سے جام شہادت نوش کرو۔ کہا آپ کی ہماری آرزوؤں کا خیال ہے، ہماری تمناؤں کا خیال ہے، جبکہ میں اکبر سے زیادہ خوبصورت نہیں، جبکہ اکبر سے زیادہ میری تمنائیں نہیں، جبکہ شبیہ پیغمبر سے زیادہ یہ تابوت آ رہا ہے جو کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لے آئے۔ اس کے پیچھے مالک ابن اوس کا جنازہ آ رہا ہے، ان کا تابوت آ رہا ہے، پرسہ پیش کیجئے، شبیہ تابوت اپنے کانوں پہ اٹھائیے۔ عزیزوں عبد الرحمن بن عروہ کا جنازہ ان کے شبیہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں اس کے پیچھے ساتھ جناب حجاج بن مسروق کا بھی جنازہ آ رہا ہے، ادب و احترام کے ساتھ انہیں بھی سلام کیجئے۔ میں یہاں ٹھہر کر کے ایک تابوت اور زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، کیا
اہتمام ہے, کیا نصرت کا جذبہ ہے, کیا نصرت کا جذبہ ہے. سلام کیجیے مولا کے ناصروں کو. جب یقین ہو گیا کہ زہرا کا لال اجازت نہیں دے گا تو ذرا دیکھیں کہ کیسی کیسی انہوں نے اجازت لینے کی جو ترکیب استعمال کی ہے, اسے سلام کر لیجیے. جن کا آ رہا ہے پتہ ہے کون ہے, جب مولا کے پاس آئے کہ مولا مرنے کی اجازت دے دیجیے. آواز دی کیسے اجازت دے دوں, تم تو ہمارے راحت کے دنوں کے لیے آئے تھے نا, جب سے تم ہم سے منسلک ہوئے امتحان کے امتحان دے رہے, دیکھو یہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں, جاؤ ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں. کہ مولا ہمیں پتہ ہے آپ ہمیں مرنے کی اجازت نہیں دیں گے. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارا رنگ سے آئے, اس لیے کہ ہمارے خون سے بدبو. مولا رونے لگے اور پتہ ہے کہ تم نے بات ایسی کر دی کہ اب ایسی اجازت دی ہے جیسے اکبر کو چھوڑا تھا رخصت کیا تھا, جیسے عباس کو رخصت کیا تھا, جیسے اون محمد کو رخصت کیا تھا. عزیزوں یہ آ رہا ہے جنازہ جناب جون غلام ابو ذر غفاری کا. جب حسین جنازے پہ لاشیں پہ پہنچے تو سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنے رخسار پہ رکھ کے آواز پارے لہا, اے میرے خالق یہ اہتمام تھا, معبود ان کے چہرے کو منور کر دے. اے میرے خالق عزیزوں جب چوتھے امام بیجاز محمد بنی اسد کے ساتھ لاشوں کو دفن کرنے آئے تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا مولا یہ کس کا جنازہ ہے کہ یہاں پر مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے اور چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے, کہ یہ میرے بابا کے جون کا جنازہ ہے. اللہ اکبر. لیجیے جون کا جنازہ تابوت آپ نے اپنے کانوں پر اٹھا لیا. لیجیے اب آپ کے سامنے یہ تابوت آ رہا ہے وہ حنظلہ بن سعید کا ہے. ادب و احترام کے ساتھ انہیں بھی پرسہ دیجیے, انہیں بھی سلام کیجیے. ان پہ رونے والا کربلا میں کوئی نہیں تھا مگر مولا کے ناصروں آج رونے کے لیے اتنے آزادار زینب شہزادی کی دعائیں, زہرا شہزادی کی دعائیں آئے ہوئے ہیں, آپ کو سلام کر رہے ہیں. ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائے. آپ نے زہرا کے لال کو اس وقت ساتھ دیا ہے جب میرا مولا تنہا میدان کربلا میں تھا, امت نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. لیجیے اس کے پیچھے یحییٰ بن کثیر کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. ادب و احترام کے ساتھ ان کا جنازہ بھی آپ اپنے کانوں پہ اٹھائیں گے. اس کے پیچھے جناب زرغام بن مالک کا آ رہا ہے. زرغام یہ عزیزوں غالباً کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے تھے اور مولا کے قدموں پہ جان قربان کیا اور جام شہادت نوش کیا. عزیزوں آپ کے سامنے جناب علی ابن مظاہر کا بھی تابوت آ رہا ہے. سلام ہو علی ابن مظاہر آپ پر کہ آپ نے حسین ابن علی کے قدموں پہ جان قربان کر دی. عزیزوں آج دیکھیں, احساس کریں, ذرا مڑ کر کے دیکھیے جنازے کہاں تک پہنچ گئے ہیں. صرف جنازے اور تابوت نظر آ رہے ہیں مگر آج ان جنازوں کو اٹھانے کے لیے کتنے کاندھے ہیں. ذرا سوچو زہرا کا لال کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تنہا جنازے اٹھا کے لاتا تھا. ایک ایک ناصر حسین کھوتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. ہاں عزیزوں آپ کے سامنے زرغام کا جنازہ آ گیا, علی ابن مظاہر کا جنازہ آ گیا. اب ان کا آ رہا ہے جناب شوذب کا. اے شوذب آپ پہ ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. عزیزوں کوئی کہتا ہے یہ غلام حضرت عباس علمدار بھی ہیں, مگر کوئی کہتا ہے یہ جناب عابس کے شاگرد بھی ہیں. عزیزوں مجھے عرض یہ کرنا ہے شوذب ہے شوذب انہیں سلام کریے جن کے لاش کے ٹکڑے کیے گئے. جام شہادت نوش کرنے کے لیے بھوک و پیاس کے عالم میں مولا سے اجازت لیا. اس کے پیچھے سعید ابن عبداللہ کا تابوت آ رہا ہے. عزیزوں دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا. آپ کے سامنے یہ 30 جنازے تک لائے گئے ہیں, ابھی 42 تابوت آنے جنازے رہ گئے ہیں. عزیزوں لیجئے اس کے ساتھ یحییٰ بن سلیم کا جنازہ شبیہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اے یحییٰ آپ بھی ہمارا لاکھوں سلام. احمد بن حسن, احمد ابن حسن کا جنازہ اور تابوت مولا کے نصرت میں مولا کے ناصروں کو ہم سوگواروں کا لاکھوں سلام ہو. گزارش کروں گا جو حضرات آگے تابوت لیے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہیں تاکہ پیچھے جو تابوت اور شبیہ زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں انہیں رکنا نہ پڑے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم بڑھنے دیں. سوگواروں کی خدمت میں گزارش ہے آپ پرسہ پیش کرتے جائیں اور کاندھا دیتے جائیں. اس کے ساتھ جو زیارت کے لیے شبیہ تابوت احمد بن حسن کا آ رہا ہے. ادب و احترام کے ساتھ مولا کے ان ناصر کا بھی جناب سعید بن شبیب کا تابوت زیارت کے لیے لایا گیا ہے. آپ انہیں بھی سلام کریے اور پرسہ پیش کیجیے. عزیزوں اب اس کے ساتھ جو تابوت اور زیارت کے لیے ناصر امام حسین علیہ السلام کا آ رہا ہے وہ جناب جریر بن مالک کا ہے. ادب و احترام کے ساتھ انہیں پرسہ دیجیے, کاندھا دیجیے اور سلام کریے. سلام کرتے جائیے.
जिन्होंने नासिर हैं, मौला के भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं, मगर जामे शाहादत नोश करने के लिए, शहादत नोश करने के लिए बेचैन हैं। अजीजों, अनस इब्न माकल का भी ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। उसके साथ जनाब तरम्मा का भी जनाजा और शबीह ताबूत है। हार बाब अज़ा एक एक कर पुरसा पेश कीजिए। लीजिए, अब इसके बाद जनाब जुनादा बिन हारिस का भी ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। आप कादा दीजिए और पुरसा पेश करें। सलाम करते जाइए। अजीजों, मैं फिर कहूंगा, कल लाशें करबला में बेगोर कफन पड़ी रही। अजीजों, आज ये सुगवार पुरसा पेश करने के लिए आए हुए हैं। लीजिए, अब उनके बाद उनका ताबूत आ रहा है, जिसे खत लिख करके हुसैन गरीब ने बुलाया है, जिसे अली की बेटी ने सलाम कहलाया है। भाई से बार बार पूछती थी, भैया हबीब कब आएंगे, भैया हबीब कब आएंगे। ए फिजा, देखो मेरा भैया का नासिर हबीब आ गया। जैसे ही हबीब आए हैं, सलाम कहलाया। काश मेरे पास वक्त होता, मैं इनके बचपन का वो वाकया पेश करता कि जो हबीब मौला की नुसरत में किस तरीके से हर वक्त तैयार रहते थे। मगर अजीजों, जनाब हबीब आ तो गए, मुंह पे तमाचे मारे। अल्लाह, आज ज़हरा का लाल इतना गरीब और तन्हा हो गया कि अली की बेटी सलाम कहलाती है, इंतजार हमारा कर रही है। लीजिए, ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अदब और एहतराम के साथ सलाम करिए, पुरसा पेश कीजिए। इसके बाद जनाब जाफर बिन मोहम्मद का, हंजला बिन शबामी का। अजीजों, अब उसके साथ ताबूत लाया जा रहा है ज़ुहैर इब्न कैन का। सलाम हो जो मौला की नुसरत में इतने तीर जिस्म के ऊपर थे, इतने तीर जिस्म के ऊपर थे, जब तीर किताब न ला सके, मौला से पूछा, मौला क्या हक वफा अदा हो गया? आवाज दिया, तुमने वो हक अदा किया है कि तुम्हें ज़हरा का लाल दुआएं दे रहा है। लीजिए, इसके बाद उस ज़ईफ का जनाजा आ रहा है, जिसने अबरू पे अपने रुमाल बांधा था, कमर के ऊपर बंद बांधा था। मौला की नुसरत के लिए बूढ़े होकर के जवान की सूरत बना करके गए थे। ज़हरा का लाल देख के रो दिया था कि अल्लाह तुम्हारे इस एहतमाम को कबूल करे। ये नाम अबू शमामा का है। लीजिए, उनका जनाजा भी ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, जनाब अबू शमामा सैदवी। उसके बाद मुशबा बिन अब्दुल्लाह का आ रहा है। अजीजों, ये वो जनाजे आ रहे हैं कि जब मौला के करीब साथ पहुंचे हैं दोनों, और जाने के बाद कहते हैं, मौला मरने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने अल्लाह जाने इजाजत कैसे दी, का इजाजत बाद में मिलेगी, जरा मेरे करीब आओ। जब करीब बुलाया, देखा दोनों की आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे हैं। कब रोते क्यों हो? क्या माँ से डर का नहीं मौला? तब फिर कभी हुसैन की तरफ देखते हैं, कभी खैमों की तरफ देखते हैं, कभी हुसैन आकर की तरफ देखते हैं, कभी खैमों की तरफ। का रोते क्यों हो? आवाज दी, आका हमने सुन लिया है, आपके बाद ये खैमों को ताराज करने की बातें कर रहे हैं। ये सुनना था। आवाज दिया, जाओ शहादत के साथ साथ तुम हमारे इस गम में भी शरीक हुए, अल्लाह तुम्हें अलग से इसकी अजर अता करे। अल्लाह अकबर। सोचो अजीजों, कितना बड़ा सदका। अब गुजारिश है, जनाब जुंदब का शबीह ताबूत और जनाजा ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। सलाम हो हमारा नासिरान हुसैन पर, सलाम हो हमारा असहाब हुसैन के ऊपर, जिन्होंने करबला में जामे शहादत नोश की। लीजिए, इसके बाद जो ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, क़िबला बिन अली शिबानी का। अदब एहतराम के साथ इन्हें भी मौला के नासिर और वफादार और मौला के जानिसार, मौला के कदमों पे जान कुर्बान करने वाले, ज़हरा के लाल के तन्हाई का एहसास करने वाले इन नासिर को भी हमारा लाखों सलाम हो। इसके साथ जो जनाजा ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है, जनाब ज़ाहिर का, हबशा बिन कैस का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। इसके पीछे जनाब ज़ाहिर कमंदी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अजीजों, अब इसके साथ ये जनाब आबिस के शागिर्द का जनाजा आ रहा है, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जनाब शबीब का। अदब एहतराम के साथ इन्हें भी सलाम कीजिए और पुरसा पेश कीजिए, जिन्होंने अली अकबर के शहजादे की और हुसैन के बेटे की उस मजलूमी का ख्याल किया और अपने आका से मरने की इजाजत चाहिए है। लीजिए, अब उनका जनाजा आ रहा है, जिन्होंने खैमे की ताराजी को सोच करके आंसू बहाए। अब्दुर्रहमान इब्ने अब्दुर्रब अंसारी का। ये मदीने से आए थे मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पर, और मौला के कदमों पे जान कुर्बान कर दी। लीजिए, अब इसके बाद जो ताबूत आ रहा है, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह का, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह का जनाजा और शबीह ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। अम्मार बिन अबी सलामा दालानी, ये मक्के से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला आए और मौला के कदमों पे जान कुर्बान की। मक्के के हालात आप जाकर
ترین علماء سے سنتے رہتے ہیں، وہیں زہرا کے لال کو قتل کرنے کا ارادہ تھا۔ زہرا کے لال نے اپنے حج کو عمرے سے بدل کر کے اپنی قربانیوں کی انگلیاں جا رہا ہے۔ مسعود بن حجاج تیمی کا عزیزوں یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا تشریف لائے اور مولا کے قدموں میں جان قربان کی۔ اس کے ساتھ جناب کنانہ بن عتیق تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ بھی مولا کے ناصر، یہ انصار امام حسین کا آخری جنازہ ہے، آخری تابوت ہے۔ ان سب کی خواہش تھی بنی ہاشم بچ جائے، ان سب کی خواہش تھی کہ زہرا کے گود کے پالے بچ جائیں، زہرا کے لال کے گود کے پالے بچ جائیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ آؤ اب ان کا جنازہ اٹھاؤ جو بنی ہاشم ہے۔ اب انصار مارے جا چکے، میدان کربلا میں خیموں میں صرف بنی ہاشم کے جوان نظر آتے ہیں۔ اب ان مظلوموں کا جنازہ اور تابوت آنے والا ہے جن کے باپ کو رلا رلا کر کے کوفے میں شہید کیا گیا، جن کے بھائی کوفے کی گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے واقعہ کربلا کے بعد جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفے پہنچا ہے تو کوفے کے در پہ ایک سر نظر آیا، اس سر سے آواز آئی السلام علیکم ابا عبداللہ۔ امام سجاد نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا، جواب سلام دیا۔ بیویوں نے پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ مسلم ابن عقیل چچا کا ہے۔ سب نے سلام کیا۔ جناب